الرحمن الرحیم. جڑاوالا اور منڈی بہودی دو جگہ سے میں بات کر رہا ہوں. میں پہلے تو آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس بھرپور طریقے سے ہماری مارچ کے اندر آج شرکت کی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آج میں سب سے پہلے تو آپ سے جس چیز کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو کہ آج ہمارے پارلیمنٹیرینز اور ہمارے سینیٹرز آج انہوں نے سپریم کورٹ کو پٹیشن کی ہے کہ اعظم سواتی کا جو ایشو ہے اس کو سنا جائے، جو اعظم سواتی سے زیادتی ہوئی، جو تشدد ہوا اور جو پھر وہ ٹیپ بھیجی گئی اس کے گھر پہ، جو کہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اس قوم کے لیے، اور پھر ارشد شریف کا جو اس کو قتل کیا گیا، جو اس کو اسیسینیٹ کیا گیا، شہید کیا گیا، اس کے اوپر، اور پھر میرا جو وزیر آباد پہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اور میں ایک پرائم منسٹر اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا اور کوئی اور ایف آئی آر دی، اور پولیس نے میری ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی جبکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے. تو یہ ہم نے سپریم کورٹ کے پاس لے کے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس اس آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری دنیا کی انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے. برطانیہ اس کے اوپر انہوں نے فائن کر کے 1.5 کروڑ روپے کا، اور ان سے کہا کہ پرائم منسٹر ہو یا نو ہمیں نہیں فرق پڑتا، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہیں. جو ان کا وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، جو پچھلا وزیر اعظم جو تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیوں نکالا گیا؟ وہ بھاری اقلیت سے جیتا تھا، اس کو صرف اس لیے نکالا گیا اس نے لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا، کورونا کے دور میں وہ اس نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا. ایک وجہ تھی کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کو کیونکہ قانون کی حکمرانی ہے. انگریزی میں قانون کی حکمرانی کو کہتے ہیں رول آف لا. رول آف لا میں جو میں میری جو تحریک 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی، انصاف کی تحریک، یہ قانون کی بالادستی کی تحریک ہے، انصاف کی تحریک ہے. اور یہ اس لیے نہیں، لوگ میرے سے کہتے جی آپ کا معاشی ایجنڈا کیا ہے؟ اب ملک میں خوشحالی کیسے لے کے آئیں گے؟ اگر ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا. جب تک اس ملک پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہاں خوشحالی نہیں آنے لگی. جو بھی کوئی ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا یا میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، یہ نہیں بن سکتی جب تک انصاف نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، خوشحالی بعد میں آئی. آج اگر آپ ایک دیکھیں انصاف کا انڈیکس یا رول آف لا کا انڈیکس یا قانون کی حکمرانی کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے اندر انصاف زیادہ اور کدھر کم ہے. تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ملک کون سا ہے، نمبر 2 کون سا ہے، 3. تو جو سارے دنیا کے اوپر کے 10 15 ملک ہیں، سب خوشحال ترین ملک ہیں. ان میں ہے ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ ہے. جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں، جرمنی ہے، ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے، قانون کی حکمرانی ہے وہاں، رول آف لا ہے وہاں. تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لا انڈیکس میں؟ ہم دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہیں.
129 नंबर पे पाकिस्तान है इंसाफ के इंडेक्स के ऊपर। वो मुल्क जो बना था इस्लाम के नाम पे, और इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई थी अदल और इंसाफ पे, तो आज हम दुनिया में उस नंबर पे हैं। तो फिर कैसे समझते हैं कि खुशहाली आएगी? खुशहाली तो आ ही नहीं सकती। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि शेरशाह सूरी, और मैं बार बार लोगों को कहता हूं क्योंकि वो बहुत बड़ा इस हिंदुस्तान का जो अजीम तरीन सुल्तान सरबराह रहा है, वो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ऊपर उभरा कैसे? उसकी बाप की जागीर थी, उसने बिहार के अंदर जो बाप की जागीर थी उसके अंदर सबसे पहले बड़े बड़े डाकुओं का मुकाबला किया। सारे जो कानून तोड़ने वाले ताकतवर थे उनको उसने मुकाबला करके या वो बाहर भाग गए और या कानून के नीचे ले आया। जब उसने इंसाफ कायम कर दिया तो जो इर्द गिर्द जागीरों के लोग थे, जो और इलाके के लोग थे, सारे बड़े बड़े ताजर इसकी जागीर में आ गए। वहां खुशहाली आ गई और सारों को नजर आना शुरू हो गया कि सबसे इसकी जागीर खुशहाल थी और बेहतरीन चल रही थी क्योंकि इंसाफ था। पाकिस्तान के अंदर हमारा ये जो स्ट्रगल है, जो आज हमारे पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स जो आज सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन कर रहे हैं, ये हमारी तहरीक इंसाफ की है। हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और कानून की हुक्मरानी खुशहाली नहीं लेके आएगी, वो लोगों को आजाद भी करेगा। जो हम हकीकी आजादी की बात करते हैं कि अगर मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी का सरबराह, अगर मैं अपनी एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सकता, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है, मुझे पता है किसने किया है, तहकीकात में हो सकता है साबित हो कि वो नहीं है लोग, लेकिन ये तो मेरा हक है। आइन मुझे यह हक देता है कि मैं उनकी निशानदेही करूं और उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊं। मैं अपनी एफआईआर नहीं दर्ज करवा सका। पुलिस भी हमारी, फिर से पंजाब हमारे नीचे है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ताकतवर हलकों की बात सुनी और नहीं हमारी एफआईआर दर्ज करवाई। तो बात यह है कि अगर मेरे से यह हो सकता है, अब सोचे सारे पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के ऊपर क्या गुजरती होगी। देहात कचहरी में काम करवाऊंगा इसलिए मुझे वोट दो, वहां क्यों नहीं है? क्योंकि वहां इंसाफ है। इंसाफ इंसानों को आजाद करता है। क्यों नहीं है ये इन सारे मुल्कों में, बर्तानिया में, यूरोप में, यहां कब्जा ग्रुप क्यों नहीं है? इधर क्यों नहीं कब्जा ग्रुप लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हैं? क्योंकि इंसाफ है। उनकी अदालतें कमजोर को हकूक देती हैं, कमजोर के पास ताकत है क्योंकि अदालतें उनको कानून के मुताबिक इंसाफ देती हैं, इसलिए उनकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। क्यों नहीं आज पाकिस्तानी, 1 करोड़ पाकिस्तानी है बैरून मुल्क, ये इनके पास जितना इनका सालाना आमदनी है वो तकरीबन हमारे 22 करोड़ के बराबर है। इनकी जो बाहर पैसा कमाते हैं ये तकरीबन हमारे जितनी है, 1 करोड़ पाकिस्तानियों की। अगर ये सोचें कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान में शुरू कर दें तो पाकिस्तान में तो हमें जरूरत ही नहीं होगी आईएमएफ की या ये किसी और लोगों के पास कर्जे मांगने के लिए। अगर वो सिर्फ सरमायाकारी पाकिस्तान में कर दे तो हमारा मुल्क तो खुशहाल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान में सरमायाकारी करते? उनसे पूछे। उनको मसला पड़ जाता है कि पाकिस्तान में प्लॉट भी खरीदते हैं ना, तो प्लॉट के ऊपर भी कब्जा हो जाता है। उनको यही नहीं होता कि सबसे आसान चीज है पैसे कमाए मैं प्लॉट ले लूं। जब प्लॉट भी उनके ऊपर कब्जे हो जाते हैं और अदालतों में जाके फंस जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, तो सरमायाकारी कौन करेगा? वो जाके दुबई में चले जाते हैं, मलेशिया में चले जाते हैं और मुल्कों में सरमायाकारी कर। पाकिस्तान में नहीं आ रही, आती है। लेकिन अगर ये हम अपने मुल्क में अपना इंसाफ का निजाम ठीक कर दें, उनको इत्मीनान हो जाए हमारे इंसाफ के निजाम में, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना पैसा वहां से आ सकता है, हमें कोई बेकारियों की तरह दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा। लिहाजा फिर से मैं कहता हूं, 26 साल पहले जब मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक शुरू की थी तो मैंने एक चीज निशानदेही की थी कि हमारा मसला ही एक है, यह इंसाफ नहीं है।
کیونکہ میں نے تو ساری دنیا دیکھی ہوئی تھی. مجھے تو پتہ ہے خوشحالی کیوں آئی ہے وہاں. میں پاکستانیوں سے جو باہر رہتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, میرا تو ان سے ملنا جلنا تھا, تو مجھے تو پتا تھا کہ وہ کیوں بیچارے آنا چاہتے ہیں پاکستان. وہ بیچارے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ان کو یہاں اعتماد نہیں ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا جو کانٹریکٹ آنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو وہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں. سرمایہ کار ہمیشہ بزدل ہوتا ہے, کیونکہ سرمایہ کار نے اپنا پیسہ کمایا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے ادھر پیسہ لگائے جدھر اس کی آمدنی ہوگی. تو جب اس کو یہ خوف ہو جائے کہ میں اگر یہاں انویسٹ کروں گا تو یہ پیسہ میرا پھنس جائے گا, وہ کبھی پیسہ نہیں لگائے گا. وہ جتنا مرضی پاکستان سے پیار کرتا ہو, جتنا مرضی درد رکھتا ہو پاکستان سے, وہ سیلاب کے لیے ہم نے مانگے, اربوں روپے گھنٹوں میں اکٹھے ہو گئے, لوگوں نے پیسے دیے, لیکن سرمایہ کاری نہیں کرتے. تو لہذا یہ جو ہماری تحریک ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے, یہ دراصل انصاف کی تحریک ہے. اور یہ شروع ہوتی ہے جب ہماری عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں اور ہمارا طاقتور کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا, تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں. میں وہ ونسٹن چرچل جو برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا دوسری جنگ عظیم کے اندر, تو جب ہٹلر کی جو بالکل برطانیہ کے اوپر حملہ کرنے یعنی آنے لگی تھی برطانیہ کے اوپر, وہ فرانس کے بارڈر پہ کھڑی تھی, ان کے جہاز بمباری کر رہے تھے برطانیہ پہ, تو خوف میں لوگ جب اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہم بچ جائیں گے, تو چرچل نے کہا کہ کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئے کہ جی عدالتوں کا کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں. تو ونسٹن چرچل نے کہا کہ کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی جب تک ہماری عدالتیں انصاف دے. تو میں آج پھر سے بڑے ریسپیکٹفلی آنریبل چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ صحافی ارشد شریف کو شہید کیا گیا. اس کے اوپر پوری تحقیقات ہونی چاہیے. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے دھمکیاں دی, کنہوں نے اس کے اوپر FIR کٹوائی, کیوں ملک سے باہر اس کو جانا پڑا, اس کے بعد کیوں آگے ادھر سے گیا, اور پھر اس کا قتل, یہ جو اس کو شہید کیا, کہ یہ تو میرا حق ہے FIR کا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمارا سپریم کورٹ ایکشن لے. اب میرا جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ کہ یہ جو لندن میں فیصلہ ہو رہا ہے, 2 اہم فیصلے کر رہے ہیں, کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا, اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. تو میں پھر سے آج ساری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کسی کا تصور کرنا کہ ایک مفرور, ایک سزایافتہ آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے گا. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, کیا اسے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سلیکشن کا, یہ کیسے ایک مفرور اس سے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے, اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. کیونکہ یہ کیسے اتنی بڑی, اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے, یہ کیسے اس مفرور کے سامنے پاس بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا کب ہوں گے, اینڈ میں ہوں گے, جلدی ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ مفرور, وہ سزا یافتہ آدمی جو کہ چوری کے پیسے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے لندن میں, کیا وہ فیصلہ کرے گا یہ اہم؟ کیا اس کو پاکستان سے پیار ہے یا اس کو کوئی اسٹیک ہے پاکستان میں؟ بچے اس کے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں بیٹے. اس کا جو سمدھی ہے, جو اسحاق ڈار ہے, وہ باہر, اس کی بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف
उसका बेटा बाहर बैठा हुआ है, सब भागे हुए हैं करप्शन केसेस से। क्या ये आदमी फैसला करेगा कि पाकिस्तान के लिए इलेक्शन जल्दी होने चाहिए बाद में? जिस आदमी का सिर्फ मकसद एक है, किस तरह वो पहले जो पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, अरबों डॉलर इसने बाहर रखा हुआ है, और फिर एनआरओ कैसे लेना है, उस पैसे को बचाना कैसे है। जिस आदमी का असल मकसद ये हो, क्या वो फैसला करेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होना है? सबको पता है, कोई भी माशरत के माहिरीन से आज आप पूछ लें कि जिस दलदल में पाकिस्तान गिरता जा रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो माशी हालात हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, जो हमारी रेमिटेंसेस गिर रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आमदनी कम हो रही है, जो हमारे किसानों का आज हाल है, हर चीज नीचे जा रही है। जब मुल्क की आमदनी कम होती जा रही है तो हमने कर्जे कैसे वापस करने हैं, किस्तें कैसे वापस करेंगे जब आमदनी कम होती जा रही है? और ये कैसे ठीक होगा? जब तक ये हुकूमत बैठी है तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक नहीं आती, यानी माशियत जब तक इस्तेकाम उसका हो ही नहीं सकता जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम ना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशियत की स्टेबिलिटी होगी, वो हो ही नहीं सकती क्योंकि किसी को ही नहीं पता कि आगे क्या होगा, हुकूमत कितनी देर चलेगी। तो वो आदमी जिसका पैसा बाहर पड़ा है, वो पाकिस्तान के लिए क्या फैसला बेहतर है, अभी जल्दी इलेक्शन हो या बाद में हो, क्या वो फैसला करेगा? क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट ये है ही नहीं। वो तो देख रहा है कि उसका पैसा बचेगा कैसे। वो सिर्फ तैनाती भी इस तरह ही करेगा, देखेगा कि उसके इंटरेस्ट कौन बचाता है। वो तो मेरिट का सोच ही नहीं रहा, कभी भी नहीं सोचा, सारी जिंदगी मेरिट का नहीं उसने सोचा। कब उसने जजेस के ऊपर या कोई भी इदारों के ऊपर जब लोग बैठे हैं, नैब है, या कभी मेरिट का नहीं सोचा, क्योंकि उसका तो है ही इतना पैसा बना लिया, अब उसे बचाएगा कैसे। लिहाजा ये मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो आदमी जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान से मिलता ही नहीं है, जो कभी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि क्योंकि अभी इलेक्शन होंगे तो उसको डर है कि वो हार जाएगा, तो लिहाजा वो डिले पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, अपनी जात के लिए कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मेरी दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी आज सारे मुल्क को सोचना चाहिए कि एक ऐसे आदमी को क्या हमें इजाजत देनी चाहिए इतने अहम फैसलों के लिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और ये जो भी फैसला करेगा अपनी जात के लिए करेगा, पाकिस्तान के लिए नहीं करेगा। अब मेरी तीसरी बात, देखिए मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूं। 26 साल से मैं एक चीज कह रहा हूं कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना चाहते। ये मैंने आज नहीं कहा, मेरे 26 साल से बयान पढ़ लें कि मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान सबसे दोस्ती करना चाहता है। हम तो अगर कश्मीर का मसला हिंदुस्तान तैयार हो जाए हल करने के लिए, हम तो हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने कोशिश भी की शुरू में जब मैं इक़्तिदार में आया, लेकिन गुलामी किसी की नहीं हम करना चाहते। मैंने आपको मेरे बयानात पढ़ लें, जब हमने अमेरिका की जंग में शामिल हुए, वॉर ऑन टेरर में, मेरे सारे आप बयानात पढ़ लें। मैं हर जगह कहता रहा कि यह हमारी जंग नहीं है, हम अपने लोगों को कुर्बान करें किसी और की जंग में। 20 साल मेरे बयान पढ़ लें, मैं एक ही चीज कहता रहा कि हमने अपने लोगों को इसलिए कुर्बान किया क्योंकि हम आजाद नहीं हैं, हमारी आजाद सोच नहीं है, हम गुलामी कर रहे हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं करती, वो किसी और के फॉरेन पॉलिसी के मफादात के लिए अपने लोगों को कुर्बान करती है। लेकिन मैं दुश्मनी तो कभी भी किसी से नहीं चाहता। कौन अक्लमंद आदमी चाहता है कि लोगों से दुश्मनी हो? हम तो हम चीन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से अच्छे चाहते हैं, हम अमेरिका से चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं। गुलामी किसी की नहीं चाहते। ये कोई मेरा इंटरव्यू 26 साल में बता दे कि मैंने इसके अलावा कोई बात की हो। हैरत मुझे ये है
کہ یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو، جو ان کے پاکٹ صحافی ہیں، یعنی ان کے بغل بچے ہیں، ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے، اور وہ جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں، پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں۔ یہ بھی آج نوبت آنی تھی کہ دو صحافی ان کو بیان دینا پڑا کہ ہمارے بیانوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے، یعنی میرے انٹرویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے، اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا۔ میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں رکھا ہے، صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے، کیبنٹ کے اندر رکھا ہے۔ جو اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں، جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی، انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ہے سائفر کا کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اس دوسری سیکورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شہباز شریف کے نیچے، اس نے بھی تائید کی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے مداخلت کی ہے۔ تو اس میں ایشو کیا رہ گیا؟ آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے، تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں، کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی، ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی۔ تو مقصد تو یہ ہے۔ تو یہ میں ابھی نہیں، میں 26 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے صرف پھر سے افسوس ہے کہ ہماری صحافت ادھر پہنچ گئی ہے، یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ باہر کے صحافیوں کو کہنا پڑا کہ ہمیں غلط طرح پیش کیا جا رہا ہے ہمارا انٹرویو۔ اور وہ انٹرویو بھی ویسے سن لیں اگر کسی کو، تو آج بتا دیں کہ 26 سال اور اب میں اس میں کوئی فرق ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ سب کو، اپنی قوم کو، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آپ نے جانے نہیں دینا۔ کبھی کبھی قوموں کی زندگیوں میں پھر سے کہتا ہوں ایسا وقت آ جاتا ہے، قوم اس موڑ پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صحیح فیصلہ کر لے بحیثیت قوم، تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم ایک حقیقی آزادی کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہماری مارچ ہے یہ حقیقی آزادی کے لیے، جو آتی ہے انصاف سے۔ عام آدمی پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو انصاف سے کیا فائدہ ہوگا؟ انصاف سے آپ کو حقوق ملیں گے، حقوق آپ کو آزاد کریں گے۔ آپ کو وہ مشکلوں جو مثلا چھوٹا کاروبار کرنے والا اس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی رشوت مانگتا ہے، کبھی کوئی پیسے مانگتا ہے، اس کو ہر وقت اس کو مشکلیں پڑی ہوتی ہیں۔ دبئی میں نہیں ہوتی، ملیشیا میں نہیں ہوتی، برطانیہ میں نہیں ہوتی، لیکن یہاں ہوتی ہے کیونکہ قانون نہیں ہے۔ ہم 129 نمبر پہ انصاف کے، رول آف لا کے انڈیکس میں 129 پہ ہیں پاکستان۔ تو جب انصاف ہی نہیں ہے، لوگ آزاد نہیں ہیں، اور جب آزاد نہیں ہے خوشحالی نہیں آتی۔ تو خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ ایک وہ قانون ہے جو طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا ہے۔ اس کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ قوم جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کرے گی، کوئی بھی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں، آزادی چھیننی پڑتی ہے، جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں راستے میں، جس طرح لوگوں نے کہا کہ عمران خان نہیں ہوگا تو پبلک نہیں نکلے گی، میں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ میری قوم میں اتنا شعور ہے کہ میں انشاءاللہ پنڈی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ اس سے پہلے پبلک نکلی ہوئی ہے۔ تو میں تو اللہ کا خاص آج شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا کہ آپ نے جس طرح پوری آج شرکت کی ہمارے ساتھ، بنڈی بہاؤدین میں بھی اور جڑا والا میں بھی، دونوں جگہ پہ بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ سرکار نہ منظور نہ منظور
back, you're